بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے خواب کے بارے میں بات کریں گے جس کی تعبیر آپ نے اپنے صحابہ کو سنائی۔ اس کی تعبیر کیا تھی جانیے آج کے اس واقعے میں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل انسپریشنل اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو بجانا مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے واقعہ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے پاس تشریف لے جاتے اور ان سے پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تو عرض کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیتے۔ ایک دفعہ عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ سب نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات ایک خواب دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے کے ایک مقدس زمین کی طرف چل دیے، اور میں کیا دیکھتا ہوں ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے سر پر ایک پتھر لے کے کھڑا ہے اور اس پتھر کو اس کے سر پہ اتنی زور سے مارتا ہے کہ وہ پتھر لڑکتا ہوا دور جا کے گر جاتا ہے۔ جب وہ پتھر اٹھانے کے لیے اس کے پاس دوبارہ جاتا ہے تب تک اس شخص کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر اس پتھر کو اٹھا کے دوبارہ اس کے سر پہ مارتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک غار میں پہنچے جو تندور کی مانند تھا، نیچے سے کھلا اور اوپر سے تنگ۔ اس میں آگ جل رہی تھی اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورتیں بھرے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی اس کے ساتھ وہ سب لوگ اوپر کو اٹھ جاتے یہاں تک کہ باہر نکلنے کے قریب ہو جاتے۔ پھر جس وقت وہ آگ نیچے بیٹھ جاتی وہ سب لوگ بھی نیچے بیٹھ جاتے۔ میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پہ پہنچے۔ اس کے اندر ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے باہر بھی ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص جب نہر سے باہر کی طرف نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو کنارے پہ کھڑا ہوا شخص اس کے منہ پہ ایک زور سے پتھر مارتا ہے کہ وہ پھر اپنی پہلی جگہ پہ جا پہنچتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ یہاں تک کہ ہم ایک باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بہت بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے آگ جل رہی ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو درخت کے اوپر لے گئے اور درخت کے اوپر ایک بہت عمدہ گھر ہے، وہ مجھے اس گھر میں لے گئے اور ایسا گھر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے بہت سے تھے۔ پھر اسے باہر لا کر اور اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی عمدہ تھا، اس میں لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا کہ تم نے مجھے ساری رات پھرایا، اب بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ شخص بولے جس کا سر پھوڑتے ہوئے آپ نے دیکھا وہ شخص وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا۔ وہ رات کو اس سے غافل ہو کے سو جاتا تھا اور دن کو اس پر عمل نہ کرتا تھا۔ اب قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو آپ نے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ تھے، اور جس کو آپ نے خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والے لوگ تھے، اور وہ جو درخت کے نیچے بوڑھا شخص بیٹھا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے ہیں وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہیں، اور وہ جو آگ دھونک رہا تھا وہ مالک دروغہ دوزخ کا ہے۔ اور پہلا گھر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے وہ مسلمانوں کا گھر ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبرائیل علیہ السلام اور یہ میکائیل علیہ السلام ہیں۔ پھر بولے سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ انہوں نے کہا یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھ کو اس گھر میں چھوڑ دو کہ میں اپنے اس گھر میں جاؤں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو جاتی
تو ابھی آپ ہمارے ساتھ چلتے۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں اور یہ تمام واقعات سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا۔ اول، جھوٹ کی کیسی سخت سزا ہے، اور دوسرے، بے عمل لوگوں کا، اور تیسرے، زنا کا، چوتھے، سود کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔